اہل سنت چشمہ چراغ پیر سواگ حضرت قبلہ صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب مدظ العالی، آپ اپنا نورانی وجدانی ایمان افروز خطاب و ثواب شروع فرما رہے ہیں۔ تمام احباب محبت کے ساتھ سماعت فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہمارا کیا بگاڑیں گے بھلا جھوٹے خدا والے، ہمارا کیا بگاڑیں گے بھلا جھوٹے خدا والے، زمانے بھر میں چھائے ہیں محمد مصطفیٰ والے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم المعصومین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، سر مل کے پڑھو صلو علیہ وآلہ۔ لجپال لجپال قبلہ ایسا تشریف لا رہے ہیں، تمام احباب محبت کے ساتھ استقبال کریں۔ تمام حضرات میں حضور صاحب دا حکم ہے۔ ہم سٹیج پر جلوہ افروز والد گرامی ولی وقت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر احمد حسن صاحب مدظ اللہ العالی اور جملہ پیران عظام، مشایخ عظام، علماء کرام، نقیب محفل، معززین علاقہ، مریدین پیر سواگ، محبین پیر سواگ، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تو پہلے دعا ہے کہ رب ذوالجلال تواڈا حضرت پیر سواگ رحمت اللہ علیہ دی مزار تے آمنا اس سفر وسیلہ ظفر بناوے۔ یاد رکھو کہ جس طریقے نال وقت مختصر ہے، کیونکہ میں دل تہائی گھنٹہ گال کراں تواڈے نال، لیکن وقت مختصر ہے، اس دے وچ ساری گالی نہ کر سکدا۔ بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے فتنے ہیں، خرافات ہیں، جس دے وچ اہل سنت و جماعت جکڑی ہوئی ہے۔ پہلے مختلف سوچاں، مختلف نظریات، مختلف لوگ پائے ویندرانے ہیں معاشرے دے اندر، لیکن آج معاشرہ خرافات اور فتنہ نال اینے بھرا ہویا ہے کہ تو کو اپنی ہی جماعت دے اندر انہاں لوگاں کو دیکھنا پوسی کہ کیا او عقائد و نظریات دے نال کیا اہل سنت و جماعت دوتے پورا اتر دیں کہ نہیں اتر دے، کیونکہ مرکز پیر سواگ رحمت اللہ علیہ دا عقیدہ او مریدین، محبین اور متوسلین وستے مانا رکھ دے۔ صرف ٹکر کھاؤن والے، روٹی کھاؤن والے، ویسے تا خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ نے فرمایا کہ جیڑا بھی اس خانقاہ تے آندے بے نصیب نہیں آندا، ہمیشہ با نصیب آندہ ہے۔ تو جیڑا کسی مقصد وستے آندہ ہے تو ضرور بر ضرور وہ پا کے ویندہ ہے، اور جیڑا اینے بھی آویندہ ہے یہ فقیر دا در ہے۔ خواجہ خواجگاں خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا مزار ہے۔ آپ دے درد اتے اگر اینے بھی لوگ آندن روٹیاں کھاندن اور اپنے
واز سن دن اور بھاویں ایویں بھی ودے ہونن جلیبیاں کھانن ہوٹلاں تے پھردن لیکن وہ اس سرزمین تے جس ٹائم آنن تو آپ داکھن دا مقصد ہے کہ ہکتا فیوزات و برکات واسطے آندا ہے اور ہک صرف میں شغل میلے واسطے آندا ہے تو فرمایا اگر شغل میلے واسطے بھی آ گئے خالی نہ بیسی ہک سال تک ایویں واللہ ویندے اگلے سال نور بھر کے بیٹھ سی یاد رکھو جی میں آقا کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنا حبیب اور محبوب اور وجہ کائنات بڑھایا جی میں اللہ تعالیٰ نے محبوب کبریا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بھی وہ مقام عطا فرمایا ہے تو میں کون ہے حضور دی امت ہیں فخر نال آدھیں کہ حضور دی امت ہیں اور اس جماعت دا حصہ ہیں جن دی نشانیاں حق دی نشانیاں قرآن جو بھی ثابت ہیں تے محمد عربی دے فرمان تو بھی ثابت لوگ آدھیں کہ نکھیڑا کریں اتحاد کرو ہم کہتے ہیں پہلے اتحاد اہل سنت پھر اتحاد امت ہم اتحاد امت کے خلاف کون جاتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اتحاد امت ہو جائے لیکن انسان دی بنیادی چیز تیری عبادت تیری ذکر تیرا قرآن تیری ہر فرائض و واجبات کو پہلے یاد رکھے ہیں مسلمان تیرا عقیدہ بنیادی چیز اگر تیری عبادت اس قسم دی ہے کہ تو چلے کٹ کے آنا ہے تو تیرے متھے دے تے محراب سجائے تے رب دا قرب تے کو حاصل نہیں تھیندا تو بات یاد رکھ یا جماعت بدل یا انداز بدل نعرہ لگو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لجپال 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 پیر سواگ پیر سواگ پیر سواگ لجپال لجپال پیر سواگ پیر سواگ تشریف رکھیں جی میری گالی سمجھ آنی ہے دربار لوگ آدھن پیر فقیر جڑے ہیں نا انہاں دی زندگی بڑی الگ ہوندی ہے اور ان دی کوئی شک کو نہیں میں تو سندا پیا کوئی شک کو نہیں جڑی تربیت جڑی نسبت جڑی سوچ ساری ہوندی ہے جڑی ذمہواری ساری ہوندی ہے اس یعنی رب نے سگو پیدا کیتا تو بات ساری سوچ بھی تو کوئی ڈفرنس لیکن اس دے بھی دو سوچاں ہیں سارے استاد سے فرمانے ہیں جڑے آج دے معاشرے دے اندر فقیر پیر دے در تے بیٹھا ہے اور سلسلہ چلندا بیٹھا ہے بات کم از کم کوئی چاہیے کہ دو قسمی پیر ہوندا ہے ایک او پیر جڑا چلو اپنے جوگا ہوندا ہے اور ایک پیر او ہوندا ہے جڑا لوگوں دی رہنمائی کریندا ہے فرمانے ہیں کہ اگر دوجے نہ بڑھ سکے تو کم از کم اپنے جوگے بڑھ ونجائے کہ تواڈے عمل تواڈے کردار دے نال لوگ کچھ سیکھ سکے اج پیر اس انداز نال ملدن کہ جنہیں ڈی سی تے ڈی پی آندا پیا میں نے فورس ہی ودی ہوندی ہے پیر کو ہاتھ نہیں لا سکتے جو پیر دے کپڑے کراتی بس لیکن صوفیزم نقش بندیہ میں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی یہ بھی ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ جتنے بھی ہو سن وہ اپنی این چیز دا فرق فکر نہ کرے سن کہ ایک بندہ چاول کھا کے آندا پہ تے میرے کپڑے کو لگ بے سی اسوہ حسنہ یہ ہے کہ محمد عربی کی بارگاہ کے اندر ایک یہودی اے رکھدا ہے خواہش کے میں حضور دے یعنی قدم چما چاہ لیکن نہ چم سکا بیمار تھے گیا لیکن اس دا والد جس ٹائم حضور دی بارگاہ چایا تو میرے کریم آقا دا اسوہ حسن ہے دیکھ آقا دو جہاں ہیں وجہ کائنات ہیں رب کے محبوب ہیں مثالہ انہ دی دینے تھے تکبر کری شہد ہے اللہ اکبر حضور کا اسوہ حسنہ یہ ہے اور فقیری پیری ہے کہ اپنے مسند کو قائم رکھو کہ تم لوفر نہ بن جاؤ کیونکہ رب نے تمہیں اس گھرانے میں پیدا کیا ہے کہ لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو اپنے بزرگاں دے فرمودات تے ہمیشہ قائم رہا سی نا تو حضرت سے فرمائنا نیت والمراد میں بجی کو پوچھا دم بستے تو آپ نے فرمایا پتر نیت کا کچھ ہے تو نسبت اتنی کامل ہے کہ بسم اللہ پڑھسو اللہ شفا چلے سی لیکن اگر نیت خراب نیت پلیت چاہے کسی کا بیٹا کیوں نہ ہو
نیت اللہ کیونکہ اب حبل الورید ہے شارک سے زیادہ قریب ہے. بندے نہیں جان دے, بندے دہت چم دے, لیکن اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہے تو وہ تو سورہ یاسین پڑھے بیٹا, فائدہ نہیں تھی ونا جو اللہ تو میں ہندوؤں کو شفا دیں دے. ہمیشہ بنیادی چیز سمجھو کہ جی میں آقا کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس خاتم النبیین ہن, خاتم المعصومین ہن, وجہ کائنات ہن, رب دے محبوب ہن, وجہ کائنات. تو جس ٹائم آپ اتھا اے مہر گھن کے آئے ختم نبوت دی تو یاد رکھیں اس تو بعد امت محمدیہ کو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. ان دے اندر بھی تیری تعریف ہے, تیری میری تعریف ہے, غیر نبی دی تعریف ہے. اور تعریف یہ ہے کہ تو تے میں محمد عربی دی امت چ بیٹھے ہیں اور فخر نہ لا دے ہیں کہ اس آقا کریم دی امت چ ہیں. اور اس آیت دی وچ پڑھ جس ٹائم جلسہ رسالت تھی آئی, اللہ نے جس ٹائم اپنے محبوب دی تعریف کی تھی آئی تو عالم ارواح دے اندر 1,24,000 کم و بیش پیغمبر نے اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی کہ مالک تیرے محبوب دا وڈا عظمت اور مقام ڈٹھا سے ہے, ساکو تو نبی نہ بڑا اسی محبوب دی امت جو ادنا جیا بندہ بڑا. بات خوش قسمت میں قدر کر اپنے اسلام دی, قدر کر اپنے دین دی, کیونکہ یہ مرکز ہے. بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ مرکز جو ہیں پیغام کیا دیتے ہیں, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ فرمائندہ تو فرق نہیں رکھ سکتا, اللہ فرمائندہ جرا علم والا ہے اور جرا بغیر علم والا ہے برابر نہیں ہو سکتا. 2016 دے اندر میں کچھ یاد ہے تو وہ تمام کو سامنا چاہنا پیر بھائیو مریدین پیر سواگ محبین پیر سواگ کہ پیر سواگ دا در صرف پیری مریدی ہاتھ چماون تک نہیں بلکہ ہر سال ایسے بچے 10 سال 8 سال لا کے اور بالکل فری کھا کے پیر سواگ دا لنگر کھا کر الحمدللہ جناب دورہ حدیث شریف اور تخصص فی الفقہ تخصص فی العقائد راستے پردے بیٹھے اور ایسی نسری تیار کی جا رہی ہے. پیر سواگ کی اس خانقاہ سے ایسے شہزادے تیار ہوں گے کہ آپ کو ہر مقام پر سواگی فیضان نظر آئے گا. ایسا خالی ہٹیاں نہیں بڑھیں. 2016 کے اندر ہمارے پاس 4 طلباء تھے جو کہ میں نے خود بھی بیٹھ کر پڑھایا ہے, فارسی یا صرف یا جو کچھ. لیکن اس کے بعد یاد رکھو آج الحمدللہ یہ دوسری کھیپ آپ کے سامنے نکل رہی ہے اور انشاءاللہ ایک وقت ہوگا کہ پیر سواگ رحمت اللہ علیہ کی مزار پر کم و بیش درس نظامی کے 1000 بچہ پڑھ رہا ہوگا. ہر سال 100 بچے دی دستار تھی سی, کوئی دمان دا بچہ ہو سی اتھان کے درس پر پیسی بتگاں بچہ کو پڑھے سی. لوگ دن فیضان خانقاہ کیا ہوتی ہے, اور جی غیر مقلدین کہتے ہیں فیضان کیا ہوتا ہے. ہم نے کہا کہ جس خانقاہ کے اوپر کوئی درس نظامی پڑھ کر جا کر کسی جنگل میں تدریس کرتا ہے وہ اسی صاحب مزار کا فیضان ہوتا ہے. ان دا اثر زیادہ ہوندہ ہے کیونکہ 8 سال ان فقیر دی روٹی کھا دی ہوتی. بے شک درسوں کا بہت بڑا مقام ہے کیونکہ علم والے سب سے بڑھ کر ہیں. آج پیر انعظام اگر مولوی لگا دیا جائے اس کے نام کے ساتھ یقین مانی تو وہ ذرا برا مننن مولوی بے شاہن اساں پیر ہے. لیکن اصل حقائق سمجھو. آج بھی ڈائری خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ کی پڑھی ہے. وہ خواجہ خواجگان بعد میں بنے ہیں, اپنی منزل پا کر دنیا نے خواجہ خواجگان کہتی ہے, لیکن اپنی زندگی کے اندر ان کا شیوا تھا, مسند بھی تھی. آج جس طرح ہمارے پاس عزتیں ہیں ہر چیز ہے ایسے مسند بھی تھا, لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی سائن کے ساتھ ہمیشہ لکھا مولوی غلام حسن. پہلے دن مولوی بڑھ وہ تو مولوی دے وچ جرا نکھار آندا سلوک دے منازل دے نال وہ تو وہ شیخ بڑا چھڑیندا ہے, وہ تیکو خلافت دے تے گھن ویندا ہے. لیکن ہر بندہ نہیں. پیر سواگ رحمت اللہ علیہ کی مزار پر اگر خانقاہیں ہیں جو خلفاء میں سے ہیں بتاؤ آئے تا ہزاراں لکھاں ہیں, گھن تا 50 گئے نا, مرید تا ہو گئے. ایک ہے رب کے ہاں بخشش کا مقام, لیکن اے شخص یاد رکھ امام الانبیاء دے غلامو ذہن وچ رکھے رب دے ہاں ایک مقام ہے بخشش دا اور ایک مقام ہے یاری دا. تو جرا یاری دا مقام ہے وہ بہت بڑا مقام ہے. حضرت انس فرمائن جڑی جنتی جنت دی لینی چوسن اور جہنمی جہنم دی لینی چوسن
سرکار نے فرمایا کہ جنمی جنتیاں کو دیکھ سن کے میں دیکھو وضع نہیں کرا ہے، ایک ایک نیکی کو ترسو گے، لیکن کام کون آ رہا ہے؟ جس کو دنیا میں تم نے مانا تھا، جس سے تم نے محبت کی تھی، کوئی جسمانی محبت نہیں تھی، وہ صرف خلوص کی محبت تھی کہ یہ جو پیر سواگ کی بیعت ہے، یہ بیعت کہاں سے ہے؟ میاں بیعت جو کریں دے ان کا مطلب سمجھیں دے، پیغام لے کر جاؤ نا، خانقاہ سے پیغام لے کر جاؤ۔ تمہارا عقیدہ اس طرح پختہ ہونا چاہیے کہ ہم دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن ہمارا کھلا عقیدہ ہے کہ پیر سواگ دا ہاتھ حضرت عثمان دمانی دے ہاتھ ہی جائے، ادھر ہاتھ دیں دے پائے ہیں، یہ نہیں دیں دے پیر تے رکو ویسی با میرا مرشد نا، یہ وہ مرشد ہے جو تجھے مسلح پر کھڑا کرے گا، یہ وہ مرشد ہے جو تجھے نماز پر قائل کرے گا، تیری داڑھی نہیں ہے تجھے داڑھی رکھوائے گا، تجھے شریعت کا پابند کرے گا۔ اصل ہاتھ دا مقصد یہ ہے کہ جیڑا اپنے ہاتھ چٹواوے بیٹھا وقت او فقیر تو نہ تھی آنا، فقیر تو وہ ہے کہ جب بھی تجھے ملے تجھے کہے داڑھی رکھ چاہ، جب بھی ملے تو یہ کہے سنت پر عمل کر لے، شریعت پر عمل کر لے، ہر وہ تیرا انداز بدل دے جو خرافات اور فتنوں کے اندر تو پھنسا ہوا ہے، تجھے نکال کر تجھے صراط مستقیم کی پٹری پر چلا دے۔ اللہ پیر سواگ دا ہاتھ کیندے ہاتھی چھے، حضرت عثمان دامانی دے ہاتھ، نقشبندیہ سلسلہ کا بتا رہا ہوں، عثمان دامانی دا ہاتھ دوست محمد قداری دے ہاتھی چھے، جرا تو ہاتھ رکھتی بیٹھے تو سمجھ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اور تم پر ذمہ داری ہے کہ تم یہ ہاتھ جب دیتے ہو تو تم یہ کوئی عام نہیں ہے کہ ساری زاری پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور دعا کروا لی، تم اس کا مقصد و مفہوم سمجھو کہ یہ ہاتھ کتنا بھاری ہاتھ میں جاتا ہے، کتنے وزنی ہاتھ میں جاتا ہے، کہ ہاتھ اگر دوست محمد قداری دا ہاتھ اوت شیخ احمد سعید صاحب دے ہاتھ چویندا ہے، او ہاتھ ویندا مجدد لسانی شیخ احمد سرندی فاروقی دے ہاتھ چویندا ہے، او ہاتھ ویندا بہاؤ الدین نقشبند دے ہاتھ چویندا ہے، او ہاتھ ویندا بھائی بستانی دے ہاتھ چویندا ہے، او ہاتھ ویندا سلمان فارسی دے ہاتھ چویندا ہے، تو سلمان فارسی دا ہاتھ ابو بکر صدیق دے ہاتھ چے تے ابو بکر صدیق دا ہاتھ محمد عربی دے ہاتھ چے تے محمد عربی دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے۔ پیر سواگ پیر سواگ پیر سواگ پیر سواگ لاجپال لاجپال جیرے فقیران کو مزارات کو منندن، اور میری یاد رکھیں کہ حضور دی امت کو جنہیں نعمتہ رب نے عطا کی تیاں اندے بھی جو سب تو والا کرم ایوی تھیا کہ حضور دی امت شرک کونی، یاد رکھنا حضور کی امت، سرکار نے فرمایا مجھے اپنی امت میں شرک کا خوف نہیں، مگر لالچ، دنیا دار ہو سی یا شاہ ہو سی گدا ہو سی، کوئی عام و خاص ہو سی امیر غریب ہو سی، وہ اپنا ایمان ویچ دے سی، دولت دے پاروں، پیسے دے پاروں، مڈی دے پاروں، لیکن میری امت شرک نہیں کرنے دی۔ تو آج جو فتنے ہیں، خرافات ہیں، بابوں کی بات ہے، تو یاد رکھیں جیویں وقت قیامت دے قریب آسی نا وہ تی چیزاں گھٹ تھی ویسے پر تو قلیل تھی ویسے۔ آج وہ زمانہ ہے کہ ہم قرب قیامت کے قریب تر ہیں، وہ زمانہ بھی چھوٹا نہیں ہے، لیکن کاؤنٹ کیا جائے گا کہ اس پرفتن خرافات کے زمانے کے اندر تم نے اپنے محور کے اندر کون سا کردار ادا کیا ہے۔ تھوڑی جی گال سمجھ، ختم نبوت دی آیت پڑھی ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ سرکار نے فرمایا لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی سمجھ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تو بعد کوئی نبی کونی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر کونی، جس ٹائم کونی تو وقت اس تو بعد اگر کوئی اس قسم دا حملہ آور ہوئے تو واجب القتل ہے۔ آئین پاکستان کے نزدیک وہ کافر ہے، مرتد کافر ہے۔ غلام محمد قادیانی آخری گال پہ کرے نا، لوگوں کو پتہ نہیں، جٹ لوگوں کو تو خاص طور پہ نہیں پتہ، اور نوجوانوں کی حالت ہے کہ ختم نبوت کی فیس بک پر کوئی چیز چل رہی ہو تو جڑے نوجوان یونیورسٹی دے چھوڑ ہیں وہ کہیں کو شیئر ہی نہیں کریں دے، کیونکہ انہوں نے اپنے ڈرامے شیئر کرنے ہوتے ہیں۔ تو جس محور کے اندر تم اپنے زندگی کے اندر ختم نبوت کا معاملہ کسی مولوی کا نہیں ہے بلکہ محمد عربی کی ذات، آپ ظاہری حیات کے اندر مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبوت جس نے دعویٰ کی تھا نا، سرکار دی بارگاہ جو خط لکھا
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے ہیں کہ آپ جب تک حیات ہیں تب تک آپ نبی ہیں، آپ کے جانے کے بعد میں نبی ہوں، معاذ اللہ استغفر۔ یا ایسے کرتے ہیں پورے عرب میں سے آدھا عرب کے نبی آپ، آدھا کا میں بن جاتا ہوں۔ تو میرے کریم آقا سرکار دو جہاں اس کی نوعیت کو سمجھے گا، کیونکہ وہاں سے لے رہا ہوں اور اختتام کرنے جا رہا ہوں کہ ختم نبوت کا جو معاملہ پاکستان کے اندر بار بار تکلیف پہنچائی جاتی ہے، یہ ہمارے ایمان کے ساتھ جڑا ہے، اور اس کی بنیاد، اس کے معاملات 1200 صحابہ حافظ قرآن جنہوں نے مسلمان قذاب کے خلاف جنگ کی، شہادت کی، کس لیے؟ ختم نبوت کی رکھوالی کے لیے۔ آج دن مولی چاہیے ودن ڈنڈے تے فلاں نہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پلیت مرتد کافر نے اس نے خط بھیجا تو سرکار نے واپسی جواب لکھا۔ سرکار نے فرمایا، لکھا کہ اے مسلمان قذاب، میں اللہ دا سچا رسول اور آخری نبی ہوں، اور تو ہی قذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ یہ خط جس میں سرکار نے فرمایا نا، سرکار نے فرمایا کہ کون ہی کوڑے بڑے ویسی، کیونکہ وہ تو قذاب تھا، ظالم تھا، مرتد کافر تھا۔ تو ایک ایسے صحابی ہیں، لوگ آدھن مڈی چاہیے تو کم تھی دے، نہیں، تمہارے اندر درد ہو، تمہارے اندر جذبہ ہو، تمہارے اندر دین کی محبت ہو، خدا کی قسم تم وہ کام کر سکتے ہو جو مڈی والے نہیں کر سکتے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا کہ کیڑا ہی کدے کیا سی۔ سرکار دے جڑے صحابہ انہوں نے بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک صحابی ہے جو اٹھیں جنہاں حبیب بن زید۔ اب یہ اسے بتا رہا ہوں کہ بنیاد پتہ ہونی چاہیے کہ ختم نبوت کا معاملہ آج مولویوں کو نہیں ہے، یہ اس وقت سے بھی ہے جب میرے کریم آقا ظاہری حیات میں موجود تھے۔ اموی فتنے اٹھے ہیں اور مسلمانوں نے کیویں انہوں دا سر کچلا ہے، وہ تمہیں جنگ بتا دیتی ہے جب ابوبکر صدیق نے تلوار اٹھائی تھی۔ سن دیکھو، نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ٹائم آکھا نا کون لے کے آسی، حبیب بن زید آکھا یا رسول اللہ میں، اور جس ٹائم آپ نے ہاتھ چایا، جلدی چایا، کھجور کھاندے بیٹھے ہیں، ایک صحابی آکے اون آکے مٹھا تھی وانجری جلدی گیا ہی، اون آکے تین میں مٹھا تھی وانجا بازی کوئی بیا گھنے وانجا کھجور کھا رہے تھے، کسی پر جا پڑی، اور وہ ایسے صحابی تھے کہ مدینے دے اندر آپ اپنے سر دے ہوتے سانولا جا رنگ ہے کمزور جائے ہیں، سر دے ہوتے پنڈاں دا ٹوکرا وچینے ہیں مدینے دے اندر، ایسے صحابی تھے، نبی کے غریب صحابی تھے۔ وہ کہ یا رسول اللہ میں ویس، میرے کریم آقا نے نیزہ بھی عطا کیتا، گھوڑا بھی عطا کیتا، اور جسے مسلمان قذاب دے درباری جو پہنچے ونج کی اندر تخت دے سامنے زمین دے اندر جناب نیزہ گاڑ دیتا، اور آپ نے فرمایا ایگن میرے محمد ارمین تے کو جواب دیتا، اون دے دیتا وزیر کو کھلی کچیری نیزہ باز تلوار باز کھڑن ان دے محل دے اندر، اس نے اچھی آوازی پڑھا ہوا کہ سرکار نے فرمایا مسلمان قذاب میں اللہ کا سچا رسول اور آخری نبی ہو، اور تو قذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ تو ایک گال تو کوک لگ گئی، میری بیستی ہو گئی ہے، تو پورے مال نے سن کے دی تلے لتھے تلوار اور آدھ ہے تیری جس ٹائم حضرت ابن زید کو آدھ ہے مسلمان قذاب بدبخت آدھ ہے دسا جس ٹائم تو ایک گال میں کو کرندہ پہ میرے محلج کھڑے تھی کہ میرے تلوار باز ہے، میرے نیزے باز، میرے سپاہی تھا نہیں ڈٹھے، تو سرکار کا بھیجا ہوا تھا، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا تھا۔ پتہ کیا کہا حبیب بن زید؟ یہ تمہارے جذبے کی بات ہے کہ دین کا معاملہ ہو تو پھر سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ حضرت حبیب بن زید نے مسلمان قذاب کو آکھا جو تلوار کو چاہی کھڑے، آپ فرمائیں نو سن مسلمان قذاب تو آدھا میں تیرے تلوار باز تے نیزے باز دیکھا، اور سن میرے بار ہم بچڑے ہن جن جو کوئی اے جو ہنجرے ہلے ماں دا کھیر پیندے کہ یہ جو ہنجرے ہلے ٹورنا نہیں سکھے، آپ نے فرمایا میں انہوں کو دیکھ کے نہ آیا تو تیرے زبان ہوں گے دیکھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دے بازو کٹے اور تلوار کی چیتے رکھ کے آدھا کہ دیسا، آپ نے فرمایا میری زبان سے وہی نکلے گا جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے کہ تو قذاب ہے۔ آپ کو شہید کا دیتا گیا، اور محمد عربی دی ذات مدینے دے اندر سرکار دے اکھیں چوان سجاری ہو گئے، صحابہ کو سرکار نے فرمایا میرا حبیب بن زید شہید تھی۔ سبحان اللہ۔ آج کہتے ہو کہ یہ ختم نبوت کے لیے باتیں کرتے ہیں، اصل مرکز ختم نبوت کی حفاظت کے مرکز ہی خانقاہ ہیں۔ پاکستان کی زیادہ وابستہ خانقاہوں سے ہی لوگ وابستہ ہیں، لوگ جیتے ہیں کسی نہ کسی سلسلے سے، چشتی سے، سروردی سے، قادری سے، نقشبندی سے، لیکن اولیاء کو ماننے والے ہیں، اور اصل نبی کی ختم نبوت کے محافظ بھی وہی ہے۔ آخری گل ہن پاکستان دی ہسٹری دے وچ کہ پاکستان دی ہسٹری دے اندر یہ معاملہ جرا بڑا، اور ایسی گال تے کوئی رسیساں کہ اج تک تے نہ سنی ہو سی کسی مولوی کو، شاید کوئی سارے
کچھ ایسے علماء ہیں جنہوں کو پتا ہو سے، باقی ہمیں نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا یہ معاملہ. اور ختم نبوت کا جب معاملہ بنا پاکستان بننے کو پہلے، ہندوستان نہیں، پیر میرے علی شاہ جنہ دی ڈیوٹی لگی ہے اس فتنے کو کچلنے واسطے، کیونکہ اولیاء تو یہ ڈیوٹیاں لگ جاتی کہ جتنا ہے فلاں ایک بندہ جتنا 1000 نہیں کر سکتا ایک فقیر کر چھوڑا لے. اسلام پیر سید میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ مکہ مدینہ دے اندر موجود ہیں. فتنہ تھا اٹھ پیا، مرزا کانا مرتد کافر برطانیہ دا پالتو کتا، اس نے اے نعرہ مار چھوڑا نبوت دا، جھوٹی نبوت دا. تب امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی مکہ مدینہ دے اندر ہے. اس وقت انہوں نے پیر سید میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ تاری ڈیوٹی لگ گئی ہے، تسا چنے گئے ہوئے، تسا فوری طور پہ اپنے علاقے ونجو. اتھا ایک بہت بڑا غلام محمد قادیانی نام دا فتنہ پھوٹ پائے اور اس کو کچلنے واسطے تاری ڈیوٹی لگ گئی. آپ نے پوچھا حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کو رحمۃ اللہ علیہ کہ رسو میری ڈیوٹی لئی کہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تاری ڈیوٹی ڈائریکٹلی محمد عربی نے لئی. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات لئے فرمایا کہ اسے فوراً بھیجو واپس. آپ واپس ہے 3 ڈیڑے لاہور دے مقام تے بیٹھے رہے. سنو، اور کافی تعدادی لکھاں دی تعدادی لوگ ہیں مناظرے واسطے مبالے واسطے، لیکن وہ پلیت نہ آیا کیونکہ وہ جھوٹا تھا، وہ قذاب تھا، وہ مرتد، وہ کافر تھا، وہ برطانیہ کا پالتو کتا تھا. سن گئے تیرے 3 ڈیڑے نہیں آیا نا تے حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جواب بھیجیندا ہے جھوٹا تھا. آدھا ایویں کرنے کوئی مناظرے مبالے نہیں کرنے ایویں کرنے ہی کہ جے مریض کو سڈ جیڑا لا علاج ہوئے جندا علاج نہ تھیندا ہوئے تو بھی دم کر چا تے میں بھی دم کرنا چا جندے دم نال ٹھیک تھی وے سی بہو سچا. تاجدار گوڑا پھر سید میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جس میں سنا پیغام پہنچا تو آپ نے وہاں پر اعلان کیا لاکھوں کی تعداد کے اندر. آپ نے فرمایا سن لو یہ اس کا پیغام ہے کہ لا علاج مریض کو لایا جائے تو سن لو اب بات مریض پر نہیں رہے گی بلکہ بات مردے کی ہوگی. کہ جیرا مردے کو زندہ کرنے سے وہ سچا. جب یہ سنا تو وہ جھوٹا، وہ قذاب، وہ مرتد کافر بھاگ گیا. بعد ہی مریداں حضرت پیر میرے علی شاہ کو پوچھا حضور دسو اون تو مریض دی گال کیتی ہے تے تساں مردے دی گال چا کیتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بات میں نے خود نہیں کی بلکہ ڈائریکٹلی آ کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ہے کہ میرے علی یہ بات کرتا ہے مریض کی تو مردے کر دے. ہن سن وہ بھاگ گیا نا. آج تک میں دسیندا پیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک لفظ فرمائے ہیں یہ معاملے کے بعد، کیونکہ وہ خواجہ خواجگاں خواجہ غلام حسن سیواگ رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے تھے اور وہ ایک دفعہ کروڑ کے مقام پر آئے بھی ہوئے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ملن واسطے. اور فرمائن کہ اگر یہ تو مقام تھا، یہ ڈیوٹی تھی، اور آدم اتھا بس روندے کھڑے ہیں. فرمائنے ہیں کہ کاش اتھا کروڑ والا ہوندا. سن اتھا کروڑ والا یہ اپنے ارمان ہے، یعنی اتھا کروڑ والا ہوندا تو اے مرتد مرا ویا مسلمان تھی ونیا. یہ کسی کی توہین یا کسی کے مقام کو گھرانے کی ضرورت نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جس کی ڈیوٹی لگ چکی ہے تو وہ سب سے بڑی ڈیوٹی وہی ہے جہاں وہ بڑے در سے ملتی ہے. وہ ڈیوٹی وہ روحانیت کی ڈیوٹی ہے، وہ ہمیں ظاہری طور پر نہیں حاصل ہو سکتی. یہاں پر 2 مہینے 3 مہینے سلوک کے منازل سیکھنے کے لیے لوگ مزار کے قریب بیٹھتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں اور ایسی منزل پا لیتے ہیں کہ ان کے دل کا قلب جاری ہو جاتا ہے. واسطے یاد رکھ یہ فتنہ ہے اور یہ فتنہ پیغام ہے بھی پیر سواد خاص طور پر مریدین محبین کو کہ ختم نبوت کا معاملہ چاہے یونیورسٹیوں کے لوگ ہو، چاہے کالجوں میں رہتے ہو، چاہے دنیا داری کرتے ہو، کسان ہو، ریڑی بان ہو، دنیا دار ہو، کچھ ہو، اور کوئی علماء ہیں، مشائخ ہیں، آپ سب کو یہ پیغام ہے کہ پیر سواد کی طرف سے کہ ہمیشہ سب کچھ تمہیں چھوڑنا پڑے حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو ختم نبوت کے لیے جان دینا، سبحان اللہ کر دینا. کیونکہ ہماری زندگی بھی محمد عربی کے لیے، ہماری زندگی بھی حضور کی ذات کے لیے، حضور کی شریعت کے لیے، حضور کی طریقت کے لیے، سیرت کے لیے، سنت کے لیے، اسوہ حسنہ کے لیے. کیونکہ قیامت تک قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کائنات کے اندر مذہب کوئی نہ آسی ہون او مذہب اسی جرتے کونے کو مل ہے.
قیامت تک وہ ہے، شجر و حجر ہے، شمس و قمر ہے، بحر و بر ہے، غلام و رضوان ہے، یا زمین سے لے کر آسمان ہے۔ اے امام الانبیاء کے غلاموں، خوش قسمت ہو، اب تمہارا دین رہنا ہے۔ عمر ضائع بنا بیٹھوں، دھوکہ دشمن دا کھا بیٹھوں، نہ گھر ریا نہ ذریا نہ ماں پیو کوئی پسر ریا، سکھی زندگی کو دکھلا بیٹھوں، عمر ضائع بنا بیٹھوں۔ تو میں صرف اتنا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ مالک تیسا کو مسلمان پیدا کیتا، وقت مسلمانہ دے وچ حق کا نیچ کھڑا کیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے رسول دے فرمان دے مطابق فرقے تہین مختلف سوچا تہین، تو اللہ نے سکو سوچ اچ پیدا کیتا۔ کل رات امام جلالی کنز العلماء ڈاکٹر محمد رشف حسن جلالی جے کو محدث لاہور یادن فرمینن، یاد رکھنا اصل حق کیا ہے؟ فرمینن حق او ہے جے دے سینے دے اندر نبی دی وجہ کو نبی دی آل بھی وسدی ہوئے تو نبی دے صحابہ بھی وسدیا۔ اصل اہل سنت و جماعت یہ ہے، اگر اندے کوئی ہٹتا پہ تو لبادہ چاڑی ودہ سنیت دا، چاہے وہ مولوی ہے یا پیر ہے، اگر وہ عقیدہ دوہاں کو سینے چ نہیں رکھ سکتا، یاد رکھے وہ سنی نہیں، کیونکہ ہم اپنی مرضی نہیں کر رہے۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھو، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ کو پڑھو، مجدد الثانی شیخ احمد سرندی کے مکتوبات پڑھو، اگر انہوں کو نیوے منیں دے تو ای کو کیوں منیں؟ اصل بنیاد ہے کہ عقیدہ ہے، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکوٰۃ، تمہارے حج، تمہارے فرائض، تمام چیزیں بے شک اس کی پوچھ گچھ ہوگی، لیکن عقیدہ پہلے ہے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، اتھا خدا ماں کو گلے مسیحوں دے وچ کہ رب راضی تھی پوئے، لیکن علامہ اقبال فرمائیں کہ اللہ میں کو وعدہ ہے میرے محمد ربی نال وفا چکر، میں خدا پوری کائنات ہی نہ سماندہ، لیکن میں اون جہان کی تیرا تھی ویسا، میں اون جہان کی تیرا تھی ویسا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بابی ذوالفقار